الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون قال اهبطوا اللہ رب العالمین نے فرمایا جناب آدم علیہ السلام سے اہبطوا اتر جاؤ بعضکم لبعض عدو، یعنی جنت سے چلے جاؤ اور دنیا کے اندر جا کر کے رہو، اور دنیا کے اندر جو تم نے یہ غلطی کی ہے، ہر غلطی کی کوئی نہ کوئی سزا ہوتی ہے، اور اس کی سزا یہ ہے کہ تم دنیا میں رہو اور دنیا میں تمہارا بعض کا دشمن ہوگا۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہارے لیے زمین میں مستقر ٹھکانہ ہے، وَمَتَاعٌ، اور ساز و سامان ہے، إِلَىٰ حِينٍ، ایک مقررہ مدت تک۔ قال اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا فِيهَا تَحْيَوْنَ، اور تم اس زمین کے اندر زندہ رہو گے، وَفِيهَا تَمُوتُونَ، اور اسی زمین کے اندر مر جاؤ گے، وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ، اور اسی زمین سے نکالے جاؤ گے۔ ایک تو اللہ رب العالمین نے اس بات کو بتلایا کہ گناہ کے بعد اللہ رب العالمین نے سزا یہ دی کہ جناب آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کر کے دنیا میں بھیج دیا، اور دنیا کے اندر بھیج کر کے لوگوں کو اس بات سے آگاہ کیا کہ تمہارا بعض کا دشمن ہوگا۔ یہ اس وجہ سے بتلایا کہ اللہ رب العالمین یہ نصیحت کرنا چاہ رہا ہے کہ اللہ رب العالمین کے حکم کو مان کر کے تم جو یہ شیطان کے بتلائے ہوئے طریقے ہیں اس کے پیچھے نہ چلو، اللہ رب العالمین کے حکم کو مانو، تمہارا بعض کا دشمن ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ تم آپس میں لڑائی نہ کرو، اور تمہارے اندر شیطان یہ تحد کوشش کرے گا تمہیں ایک دوسرے سے لڑائی کرائے، تمہیں ایک دوسرے سے تمہارے اندر فساد پیدا کرے۔ اور آگے رب تعالیٰ بیان فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہوگا، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، فائدہ ہوگا، اور کچھ مقررہ وقت تک تم وہاں پہ رہو گے۔ اور اس بات کی طرف بھی اللہ رب العالمین نے اسی آیات کے اندر نشانہ دے دیا، ارشاد فرمایا کہ تم زمین کے اندر یہ نہ سوچو کہ ہمیشہ کے لیے رہو گے، جتنی بھی آپ کو دنیا لمبی مل جائے، جتنی آپ اس دنیا کے اندر آرزوئی اور تمنا بنانا شروع کر دو، بالآخر آپ یہ سوچو کہ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے مستقر ومتاع إِلَىٰ حِينٍ، یہ جتنی بھی لمبی زندگی ہو یہ تھوڑی سی زندگی ہے اس آخرت کی زندگی کے مقابلے میں۔ عنقریب یہ دنیا یہ زندگی ختم ہو جائے گی، پھر اللہ رب العالمین کو حضور پیش ہو جانا ہے، پھر جب پیش ہو جانا ہے تو پھر اس کے متعلق اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے قال فیہا، اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے اس کے متعلق تحیون، تمہیں اللہ رب العالمین اسی زمین کے اندر زندہ کرے گا۔ سزا یہ دی، یہ تو ہم نے کیا سمجھ لیا، اللہ سمجھانا یہاں پر یہ چاہ رہا ہے کہ تمہیں دنیا کے اندر جو بھیجا گیا ہے یہ بطور سزا ہے، بطور امتحان ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ دنیا کو ہم نے جنت بنا لی ہے۔ یہی وجہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کافر کے لیے جنت ہے، مومن کے لیے کبھی جنت نہیں ہو سکتی۔ فرمایا رب تعالیٰ نے قال فیہا تحیون، اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ تم اس زمین کے اندر زندہ رہو گے، یعنی اللہ رب العالمین تمہیں اس زمین کے اندر پیدا کرے گا، جس طریقے یہ انسان کی تخلیق کا نظام ہے، اللہ رب العالمین نے جس طریقے چاہا۔ فرمایا وفیہا تموتون، اور زندہ رہنے کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی اپنے ذہن کے اندر بٹھا لو کہ تم نے اسی زمین کے اندر مر جانا ہے۔ مر جانے کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا سے ختم ہو جانا ہے، تمام رابطے ختم، تمام عہدے ختم، تمام دنیا کی نعمتیں ختم، قبر کے اندر مٹی اوپر، اور دنیا کے تمام اختیارات جو تھے وہ ختم ہو جائیں گے، اور پھر وہاں پر جو چیز کام آئے گی اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرمانبرداری کام آئے گی۔ آگے رب تعالیٰ بیان فرماتے ہیں وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ، تین اہم چیزیں جو ہیں اللہ رب العالمین نے اس آیات کے اندر بیان فرمائی ہے، پھر تمہیں اس زمین کے اندر سے نکالا جائے گا۔ پہلا یہ بیان فرمایا کہ تم زمین کے اندر زندہ ہو اور زمین کے اندر رہ رہے ہو، زمین کے اندر یہ نعمتیں دیکھ رہے ہو، یہ اللہ کا احسان ہے، لیکن یہ تمہیں بطور سزا ہے۔ اور دوسرا اس آیات کے اندر یہ بیان فرمایا کہ تم نے عنقریب اس دنیا سے چلے جانا ہے اور اس زمین کے اندر دفن ہو جانا ہے۔ اور تیسرا اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ایسا نہیں ہے کہ تم دنیا کے اندر جو کچھ کرے پھرو اور تم سے کوئی سوال کرنے والا نہ ہو، پھر عنقریب اس زمین سے نکالے جاؤ گے اور جو کچھ کیا اس کے حساب و کتاب آپ کو دینا پڑے گا۔
تو اللہ رب العالمین یہاں نصیحت یہ کرنا چاہ رہا ہے کہ شیطان کے پیچھے نہ جاؤ. اللہ رب العالمین کی تم مخلوق ہو, اللہ تم سے زیادہ محبت کرتا ہے اور شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے, اس کو دھتکار دو. اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرمانبرداری کرو, اپنی زندگیوں کو اس طریقے گزارو جس طرح اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے گزارنے کا. اللہ سمجھنے عمل کی توفیق دے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر